ذرا تصور کریں ایک ایسی سلطنت جس کی سرحدیں ایک ہی وقت میں 3 بر اعظموں کو چھو رہی ہیں۔ بالکل، اور روم اور فارس جیسی دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں جس کے نام سے کانپتی ہیں۔ ہاں، میرا مطلب ہے یہ دنیا کی عظیم ترین طاقت تھی، ہاں، لیکن اس سلطنت کا حکمراں رات کے اندھیرے میں اپنا چہرہ چھپائے، کندھے پر راشن کی بوری اٹھائے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے۔ تاکہ یہ تسلی کر سکے کہ اس کی رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہ کوئی دماغی کہانی نہیں ہے بلکہ تاریخ کا ایک ایسا ٹھوس اور حیران کن باب ہے جس نے قیادت اور انصاف کے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہاں، اور اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسلامی تاریخ کی ایک انتہائی اثر انداز شخصیت کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی۔ اور آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا فتوحات کی، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک فرد نے آخر اتنی بڑی تبدیلی کیسے اور کیوں ممکن بنائی۔ میرا ماننا ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک شخصیت کا اتنا بڑا اثر واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ تاریخ کا ایک نہایت ہی مشہور کن دور ہے۔ اگر ہم 584 عیسوی کے لگ بھگ مکہ میں ان کی پیدائش سے لے کر 644 عیسوی تک ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں حیرت انگیز تضادات نظر آتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ایک عجیب سی کشمکش دکھتی ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑھ کر حیران کن کمالات نظر آتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد مسند خلافت پر ان کا دور محض 10 سال کا تھا۔ صرف 10 سال، یعنی تاریخ کے پیمانے پر تو یہ بہت ہی مختصر عرصہ ہے۔ ہاں، لیکن اس ایک دہائی میں ریاستی انتظام، فتوحات اور سماجی فلاح کا جو خاکہ تیار ہوا وہ آج کی جدید دنیا کے لیے بھی حیرت کا باعث ہے۔ انہیں الفاروق کا لقب دیا گیا تھا۔ الفاروق، جس کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچنے والا، ہے نا؟ جی بالکل، اور ان کی پوری زندگی اسی اصول کی عملی تشریح ہے۔ تو چلیے ان کی ابتدائی زندگی سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی عظیم رہنما کی کامیابیوں اور اس کے عروج کو سمجھنے کے لیے اس کے آغاز کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسان راتوں رات ایسا نہیں بن جاتا۔ میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ قریش کے ایک انتہائی معزز، طاقتور اور ذہین فرد تھے۔ لیکن ایک بات جو عموماً نظر انداز کر دی جاتی ہے وہ یہ کہ ابتدا میں وہ اس نظام کے حامی نہیں تھے۔ ہاں، بلکہ وہ تو اس نظام کے سخت ترین مخالفین میں شمار ہوتے تھے جس کے وہ بعد میں سب سے بڑے معمار بنے۔ بالکل، میرا مطلب ہے وہ اسلام کے انتہائی سخت مخالف تھے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی نکلے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک شخص جو ایک نظریے کو ختم کرنے نکلا ہو وہ اچانک اس کا سب سے بڑا محافظ کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ انسانی نفسیات اور نظریاتی پختگی کا ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ ان کی یہ مخالفت کوئی اندھی یا بے مقصد دشمنی نہیں تھی۔ اچھا، تو پھر وہ کیا تھا؟ ان کی یہ شدت دراصل ان کے اپنے اس وقت کے اصولوں، روایات اور قبائلی نظام پر سختی سے قائم رہنے کی علامت تھی۔ وہ اس وقت کے سماجی ڈھانچے کو بکھرنے سے بچانا چاہتے تھے۔ یعنی وہ اپنی جگہ سنگین تھے، انہیں لگتا تھا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کی شخصیت میں ایک قدرتی خلوص اور شدت تھی۔ جب تک وہ پرانے نظام کو حق سمجھتے تھے وہ پوری طاقت سے اس کے دفاع میں کھڑے رہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی بہت بڑی کارپوریشن کا سب سے سخت حریف جو آپ کی کمپنی کو ہر محاذ پر تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ اچانک آپ کی کمپنی میں شامل ہو جائے۔ ہاں، بہت عمدہ مثال ہے یہ۔ اور نہ صرف شامل ہو بلکہ اس کا سب سے بڑا دفاعی ستون بن کر اسے ناقابل شکست بنا دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 616 عیسوی میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ جی، جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں انہوں نے قرآن کی آیات سنی۔ لیکن میں یہاں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک تلوار لے کر نکلنے والا جنگجو محض چند آیات سن کر اپنی پوری زندگی اور سوچ کا محور اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مخالفت انا پر نہیں، بلکہ ان کی اپنی سمجھ کے مطابق سچائی پر مبنی تھی۔ جب انہوں نے قرآن کی آیات سنے تو ان کی اعلیٰ ذہانت نے فوراً پہچان لیا۔ کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ بالکل، ان کی سچائی کو پرکھنے کی قدرتی صلاحیت نے مدد کی، اور چونکہ وہ اندر سے ایک سچے انسان تھے، اس لیے جب حق ان پر واضح ہو گیا تو انہوں نے اپنی پچھلی رائے سے چمٹے رہنے میں کوئی انا نہیں دکھائی۔ واو! یعنی انہوں نے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی؟ بالکل نہیں، وہی شدت جو پہلے مخالفت میں تھی اب اسلام کے دفاع میں تبدیل ہو گئی۔ ان کے اسلام لانے کے بعد ہی مسلمانوں کو یہ حوصلہ ملا کہ وہ اپنا عقیدہ کھلے عام اپنا سکیں اور اعلانیہ عبادت کر سکے۔ وہ دراصل مسلمانوں کے لیے کہانی ڈھال بن گئے تھے۔ صحیح کہا، اور اس نظریاتی تبدیلی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قیادتانہ صلاحیتوں کو ایک بالکل نیا رخ ملتا ہے۔ ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ان کے قریب ترین اور معتمد ترین ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ بدر، احد اور خندق جیسی فیصلہ کن جنگوں میں ان کا کردار محض ایک بہادر سپاہی کا نہیں تھا۔ جی نہیں، بلکہ وہ ایک نہایت اہم مشیر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات مجھے بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی مواقع درج ہیں جہاں عمر رضی اللہ عنہ نے کسی معاملے پر کوئی رائے دی اور پھر کچھ ہی دیر بعد قرآنی وحی نازل ہوئی، جس نے ہو بہو ان کی رائے کی تصدیق کر دی۔ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک پیروکار کی سوچ براہ راست الہامی فیصلوں سے اس قدر ہم آہنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی حیرت انگیز ہے، اور یہیں سے ہمیں ان کے لقب الفاروق کی اصل گہرائی سمجھ آتی ہے۔ فاروق کا مطلب صرف سچ اور جھوٹ بتانا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے حالات کی تہہ تک پہنچ کر ہر قسم کے دنیاوی تعصب، جذبات اور لالچ سے بلاتر ہو کر خالصتاً حق کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ اچھا، یعنی مکمل طور پر آبجیکٹو ہونا۔ بالکل، میری رائے میں جب کسی انسان کا ذہن دنیاوی انا اور ذاتی مفادات سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے تو اس کا فہم اور بصیرت کائنات کی اعلیٰ ترین سچائی کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کی سوچ میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا، وہ مسئلے کو اس کی اصل شکل میں دیکھتے تھے۔ ہاں، وہ سفارتی یا مصلحت پسندی والے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ جو سیدھا اور سچا راستہ ہوتا وہی تجویز کرتے، چاہے وہ کتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو۔ اور ان کی یہی شفاف بصیرت اس وقت اپنے عروج پر پہنچی جب 634 عیسوی میں وہ خلیفہ بنے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد۔ جی، اور یہاں سے ان کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ بالکل بدل دی۔ ان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دائرہ جس تیزی سے پھیلا وہ انسانی تاریخ کے چند بڑے عجائبات میں سے ایک ہے۔ فارس، شام کا پورا خطہ اور مصر جیسی وسیع اور قدیم تہذیبوں والے علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ ہاں، اور یہ سب بہت تیزی سے ہوا۔ لیکن رکیے، یہاں مجھے ایک انتظامی الجھن محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم تاریخ میں دوسری بڑی سلطنتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلا منگولوں کی الغار، ہاں، سکندر کی فتوحات، تو ایک بات واضح نظر آتی ہے۔ بالکل۔ جب فوجیں اتنی تیزی سے نئے علاقے فتح کر رہی ہوتی ہیں تو مرکز کمزور پڑ جاتا ہے، پیچھے کا سارا انتظامی ڈھانچہ بکھر جاتا ہے، بغاوتیں ہوتی ہیں اور فوجیں مقامی آبادیوں کو لوٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہاں، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ نظام بکھرا کیوں نہیں؟ ایک طرف دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہو رہی ہیں اور دوسری طرف مدینہ میں بیٹھ کر عدالتوں، پولیس اور خزانوں کا باقاعدہ قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ سب ایک ساتھ کیسے چل رہا تھا؟ میں بتاتی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی کلیدی سوال ہے، اور یہی ان کی بحیثیت ایک منظم اصل عظمت ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، وہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ صرف زمین کا حصول یا تلوار کے زور پر علاقے فتح کر لینا سلطنت نہیں بناتا۔ فتوحات تو کوئی بھی فوجی کمانڈر کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، اصل مسئلہ تو ان علاقوں کو سنبھالنا ہے۔ بالکل، جب تک آپ ان نئے علاقوں کے لوگوں کو ایک منظم، محفوظ اور منصفانہ سماجی اور ریاستی ڈھانچہ فراہم نہیں کرتے، وہ ریاست کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ انہیں معلوم تھا کہ مکہ اور مدینہ کا پرانا قبائلی نظام اب فارس اور مصر جیسے وسیع علاقوں کو نہیں چلا سکتا۔ اس لیے انہوں نے ریاست کو باقاعدہ اداروں کی شکل دی، سول انفراسٹرکچر قائم کیا۔
تو آئیے ان اداروں کے کام کرنے کے طریقے پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے بیت المال یعنی عوامی خزانے کا تصور دیا۔ ہاں، یہ ایک بہترین اقدام تھا۔ اب ظاہر ہے جب فارس اور روم جیسی سلطنتیں فتح ہو رہی تھیں تو وہاں سے بے پناہ دولت، سونا اور وسائل مدینہ آ رہے ہوں گے، بہت بڑی مقدار میں دولت آ رہی تھی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اچانک ملنے والی اتنی زیادہ دولت عموماً کسی بھی معاشرے کو کرپٹ کر دیتی ہے۔ تو انہوں نے اس خطرے کو کیسے روکا؟ انہوں نے اس دولت کو حکمران طبقے کی جاگیر بننے ہی نہیں دیا۔ میرا مطلب ہے انہوں نے بیت المال قائم کیا اور اس کا نظام ایسا بنایا کہ یہ پیسہ عوام کی ملکیت قرار پایا۔ یعنی یہ عام لوگوں کا پیسہ تھا، لیکن اسے تقسیم کیسے کیا جاتا تھا؟ چاہے وہ ایک بوڑھا فوجی ہو یا ایک نومولود بچہ، ریاست کی طرف سے وظیفہ مقرر کیا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک نومولود بچے کے لیے بھی وظیفہ؟ جی ہاں، یہ اس وقت کی دنیا کا سب سے پہلا باقاعدہ فلاحی ریاست کا ماڈل تھا، جہاں ریاست اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی ذمہ دار تھی۔ واو، یہ سچ میں حیرت انگیز ہے۔ اور عدالتیں اور پولیس کا نظام، وہ کیسے چل رہا تھا؟ انہوں نے نظام انصاف کو انتظامیہ سے بالکل الگ کر دیا۔ قاضی یعنی جج براہ راست خلیفہ کو جواب دہ تھے اور صوبائی گورنروں کے دباؤ سے آزاد تھے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر کسی عام شہری کو ریاست کے کسی بڑے افسر یا گورنر کے خلاف شکایت ہو تو وہ بنا کسی خوف کے عدالت جا سکے؟ بالکل۔ اس کے علاوہ شہریوں کے اندرونی تحفظ، رات کے وقت بازاروں کی نگرانی اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ ایک اور چیز جو بہت دلچسپ ہے وہ ہے ہجری کیلنڈر کا اجرا۔ ہم عام طور پر اس کیلنڈر کو صرف مذہبی تہواروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ تو ریاستی سطح پر ایک نیا کیلنڈر جاری کرنے کی آخر کیا انتظامی ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی انتظامی اور رزدی مجبوری تھی۔ ذرا تصور کریں کہ مدینہ میں مرکز ہے اور شام، مصر یا فارس سے گورنروں کے خطوط آ رہے ہیں جن پر لکھا ہے کہ فلانے مہینے میں ٹیکس جمع کر لیا گیا ہے یا فوج کو اس مہینے روانہ کیا جائے۔ ہاں، اب چونکہ سال کا کوئی متعین نظام نہیں تھا تو مرکز کو یہ سمجھنے میں شدید دشواری ہوتی تھی کہ یہ کون سے سال کے مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یعنی اگر خط پر لکھا ہے شعبان تو یہ اس سال کا شعبان ہے یا پچھلے سال کا؟ بالکل یہی مسئلہ تھا۔ خط و خطابت، ٹیکس کی وصولی اور تنخواہوں کی ادائیگی میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو رہا تھا۔ تو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ایک متفقہ ہجری کیلنڈر جاری کیا۔ جی ہاں، جس نے 3 بر اعظموں پر پھیلی ریاست کے انتظامی معاملات کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ یہ تو واقعی ایک حیران کندور اندیشی تھی۔ وہ محض فتوحات نہیں کر رہے تھے بلکہ ایک جدید ریاست کی بنیادیں رکھ رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں سن رہی ہوں۔ قانون بنانا، ادارے بنانا ایک بات ہے، لیکن ان پر عمل درآمد کروانا بالکل دوسری بات۔ تاریخ ایسے حکمرانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے بڑے شاندار قوانین بنائے، لیکن ان کا اطلاق صرف غریبوں پر ہوتا تھا۔ بالکل، طاقتور ہمیشہ قانون سے بالاتر رہتا تھا۔ تو ان کے دور میں یہ ادارے محض کاغذوں تک محدود کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اداروں کی بنیاد خلیفہ کے سخت ذاتی کردار اور بے رحم احتساب پر تھی۔ وہ جو قانون بناتے سب سے پہلے اس کا اطلاق خود پر اور اپنے خاندان پر کرتے۔ اور یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں تھا، جیسے کہ ہم نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے۔ ہاں، اور اس کا مقصد محض ہمدردی نہیں تھا، بلکہ یہ دراصل اپنے ہی بنائے ہوئے ریاستی نظام کا ایک خفیہ آڈٹ تھا۔ خفیہ آڈٹ، یہ بہت دلچسپ لفظ استعمال کیا آپ نے۔ میری رائے میں یہ بالکل آڈٹ ہی تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو فلاحی نظام اور بیت المال انہوں نے بنایا ہے، کیا اس کے ثمرات واقعی نچلے سطح تک ایک عام اور غریب انسان تک پہنچ رہے ہیں، یا درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے۔ اور یہ وہ حکمران ہے جس کی ایک آواز پر لاکھوں کی فوج حرکت میں آ سکتی تھی، لیکن انہوں نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ محل تعمیر کرنے کے بجائے وہ کچی مٹی کے فرش پر سوتے تھے۔ واو! لیکن ان سب سے بڑھ کر ان کا ایک قول ہے جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ جملہ ان کی قیادت کا نچوڑ ہے۔
میرا مطلب ہے یہ سوچ کر ہی ذہن دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک انسان اس قدر شدت نفسیاتی دباؤ کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جس کی سلطنت کا سورج 3 بر اعظموں پر چمک رہا ہے، اور دوسری طرف مدینہ سے سینکڑوں میل دور دریائے فرات کے کنارے ایک جانور کی بھوک کو وہ اپنی ذاتی اور حکومتی ناکامی سمجھ رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم ایکسٹریم اکاؤنٹیبلٹی یا شدید احتساب کہہ سکتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں طاقت کے بارے میں ان کے تصور کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی عام طور پر دنیا میں طاقت، اقتدار اور کرسی کو ایک انعام اور مرایا کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک طاقت کوئی انعام نہیں تھی، بلکہ ایک خوفناک حد تک بھاری ذمہ داری تھی۔ ایک ایسا بوجھ جس کا حساب انہیں ایک ایک پائی اور ایک ایک جان کے بدلے دینا تھا۔ بالکل، ان کی نظر میں نظام انصاف کا دائرہ کار صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کی رعایا میں موجود جانور بھی اسی ریاستی تحفظ کے حقدار تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے مقرر کردہ گورنروں اور جرنیلوں سے یہ احتساب کیسے منوایا؟ جو جرنیل آدھی دنیا فتح کر کے بیٹھا ہو، اسے قابو میں رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے اپنے گورنروں کو اس احتساب کے شکنجے میں انتہائی سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ جب وہ کسی کو گورنر مقرر کرتے تو سب سے پہلے اس کے اساس کی تفصیل لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیتے۔ اچھا، یعنی پہلے سے ہی آڈٹ شروع ہو جاتا تھا۔ جی ہاں، اور اگر کچھ عرصے بعد اس گورنر کی دولت میں مشکوک حد تک اضافہ نظر آتا تو وہ اس کی آدھی دولت ضبط کر کے بیت المال میں جمع کروا دیتے۔ واو، یعنی سیدھا آدھی دولت ضبط! یہ تو آج کے دور میں بھی کسی حکومت کے لیے کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ انہوں نے اپنے گورنروں کے لیے سخت ضابطہ اخلاق بنا رکھا تھا۔ وہ باریک کپڑے نہیں پہنیں گے اور ان کے دروازوں پر کوئی دربان نہیں ہوگا، تاکہ غریب سے غریب شخص بھی سیدھا ان تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی جنرل بہت زیادہ مقبول اور طاقتور ہونے لگتا تو وہ اسے آئین اس کی کامیابی کے عروج پر عہدے سے ہٹا دیتے۔ کیا واقعی؟ آئین عروج پر؟ ہاں، تاکہ لوگوں کو یہ یقین رہے کہ فتوحات کسی فرد واحد کی مرہون منت نہیں، بلکہ اللہ کی مدد اور ریاستی نظام کا حصہ ہیں۔ جب تک ایک حکمران کے دل میں جواب دہی کا یہ خوف نہ ہو، ایسا شفاف دور قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا حقائق کا سلسلہ ہے۔ ہم آج کے دور میں شفافیت اور گڈ گورننس کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ شخص 7ویں صدی میں اس پر عملی طور پر عمل پیرا تھا۔ بالکل، انہوں نے انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ اور پھر اس قدر شاندار خدمات اور کامیاب زندگی کا اختتام بھی ایک نہایت غیر معمولی انداز میں ہوا۔ فراہم کردہ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ 644 عیسوی میں مدینہ کی مسجد میں جی فجر کی نماز کی امامت کے دوران ابو لولا نامی ایک شخص نے ان پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ وہ شدید زخمی ہوئے اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہاں، اور ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کی شہادت نے ایک عظیم انسان کی زندگی کا خاتمہ تو کر دیا، لیکن ان کی چھوڑی ہوئی وراثت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ان کی عاجزی، ان کا کرا اور کٹھن احتساب اور ان کی مضبوط طرز حکمرانی آج بھی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مضبوط اور رعبدار ریاست اور ایک انتہائی نرم خوں فلاحی معاشرہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ انہوں نے طاقت کو غریب کی خدمت کا ذریعہ بنا کر دکھایا۔ بالکل، یہی ان کا سب سے بڑا سبق ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہاں سے چلے تھے اور وہیں واپس آتے ہیں؟ طاقت اور احتساب کا تعلق؟ ہاں، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال ہے جو تاریخ کے نوراق سے نکل کر سیدھا آج کے دور پر آ کر لگتا ہے۔ اگر تصور کیا جائے، اگر عمر رضی اللہ عنہ کے اس دریائے فرات کے کنارے والے احتساب کا معیار وہ خوفناک احساس ذمہ داری آج کے ہمارے جدید عالمی اداروں، بین الاقوامی عدالتوں اور ان ممالک پر لاگو کر دیا جائے جو خود کو انسانی حقوق کے علمبردار اور جدید فلاحی ریاستیں کہتے ہیں، تو آج کی اس دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا؟ یہ سچ میں ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ اگر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ سب سے پسماندہ شخص کی تکلیف کو اپنی ذاتی ناکامی سمجھنے لگیں تو کیا دنیا کے آدھے مسائل آج ہی ختم نہ ہو جائیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ کیا ہمارے موجودہ قائدین اس پیمانے پر پورا اترنے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے ہر انسان، ہر نظام اور ہر حکمران کے سامنے ایک بہت بڑا آئینہ رکھ دیتا ہے۔ اس پر واقعی گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ تاریخ کے ان صفحات سے سیکھنے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔